السلام علیکم السلام. ہلو ہلو السلام علیکم السلام. ندیم صاحب بول رہے ہیں؟ آواز نہیں نکل رہی آپ کی. آواز نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں آپ پہنچی. اچھا اچھا. ارے بھائی ایک گروپ میں بحث چل رہی ہے. کون سے؟ ایک گروپ میں بحث چل رہی ہے واٹس ایپ کے گروپ پہ. بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں. کیا کہنا؟ نبی کریم کو رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں. رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحیم ہے رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں نبی کو. رحیم سے کیا مراد ہے؟ رحیم سے کیا مراد ہے؟ رحیم تو رحیم ہوتا ہے نا. رحمت. رحیم کہنا نبی کو جائز ہے کہ نہیں. رحمت نا، اس سے مراد رحمت نا. ارے اللہ کے بندے، نبی کی رحیم، نبی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا اللہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، وہ ان کی صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ہے، صفت نام نہیں ہے. اللہ کا نام تو اللہ ہی ہے نا، ذاتی نام. باقی صفاتی نام ہے. رحمان اور رحیم نام نہیں ہے. یہ صفاتی نام ہے نا. اچھا نام، اچھا ہے نا نام تو. صفاتی نام ہے، ذاتی نام صرف اللہ ہے. نہیں میں نے نام پوچھا نا، میں ذاتی صفاتی تو پوچھا ہی. نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صفاتی نام. باہر کیف میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رحیم کہنا جائز ہے یا نہیں. رحیم سے مراد کیا لے رہا وہاں؟ رحیم سے مراد کیا لے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارے رحیم سے مراد رحمت لے رہا تو اللہ کے رسول تو رحمت ہے ہی. رحیم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں. آپ کے علم میں نہیں؟ نہیں. تو آپ کو آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ آپ بہت بڑے مطلب جماعت اہل حدیث کی بہت بڑے لیڈر ہیں. تو پھر آپ کو رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں یہ نہیں معلوم؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اس کا سوال ہوگا کیا؟ ہاں اس کا سوال ہوگا کیا؟ کس سے سوال ہوگا؟ نہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے تمام فریقیوں کو معلوم ہے کہ آپ ہی کو معلوم ہے بس. کیا چیز؟ کہ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے نہیں. اب کس کو معلوم ہے نہیں وہ تو مجھ کو نہیں معلوم. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. حکم کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. نہیں تو آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سننے میں آج جماعت غیر مقلد کے بہت بڑے لیڈر ہیں. بھائی یہ سوال آپ سے پہلے 14 سال میں کسی اہل سنت نے کیا؟ سوال تو کسی نے نہیں کیا، میرے تو سوال دھیان میں نہیں آیا. کیونکہ فرضی سوال بنا کے لائے آپ، اور فرضی سوال کرنے والے پہ صحابہ کرام لعنت کرتے تھے. فرضی سوال کرنے اہل سنت کی شان نہیں ہے، یہ حرکتیوں کی شان ہے، کوفیوں کی شان ہے. صحابہ اکرام نے کیا سوال کیا تھا؟ وہ پھر بات کی بات ہے نا، میں بتا رہا ہوں فرضی سوال اہل سنت نہیں کرتے. صحابہ اکرام نے کیا سوال کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، صحابہ اکرام نہیں کرتے. صحابہ اکرام کے سامنے کوئی فرضی سوال کرتے اس کو لعنت کرتے تھے. فرضی سوال مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا سوال جس کی دلیل موجود نہ ہو اپنی عقل سے بنا لے. اس کی دلیل میں نے جو سوال کیا اس کی دلیل موجود ہے نا. کہاں سے موجود ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، سنو نا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. نبی کو رعوف بھی کہا جا رہا ہے، نبی کو رحیم بھی کہا جا رہا ہے. تو نبی کو رحیم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے یا نہیں. میں بتایا نا، میرے علم میں نہیں، دیکھنا پڑے گا مجھے. آپ کو دیکھنا پڑے گا؟ ہاں. کب تک آپ دیکھ لیں گے؟ میں آپ کو پھر فون کروں گا.
میں دیکھوں گا، چیک کروں گا، بتاؤں گا. آپ تھوڑا بتا دیجیے تاکہ اس ٹائم میں آپ سے فون کر لوں. نہیں میں پکا نہیں بتا سکتا، کل بتاؤں، پرسوں بتاؤں. کل بتائیں گے آپ؟ ہاں. یعنی آپ کو اس بات کا ابھی علم نہیں ہے کہ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں، جبکہ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ لیا. کیا ہوتا ہے نا کہ بدعتیوں سے اس بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ بہت سمجھ کے کی جاتی ہے، کیونکہ انجانے میں کوئی الفاظ ادھر سے ادھر ہو جائے تو بدعتی اس کا ایشو بنا لیتے اور اپنا باطل مذہب صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے. ارے کون بدعتی ہے نہیں بدعتی ہے یہ تو الگ بات ہے نا بھائی، تم تو علم غیب نہیں رکھتے نا کون بدعتی ہے. بولا ہی نہیں آپ نے اپنے اوپر کیسے لے لیے؟ ارے میں تھوڑے بول رہا ہوں آپ کرنے والے ہیں کیا؟ آپ ایسا کرنے والے ہیں؟ میں نے تو اندیشہ ظاہر کیا آپ نے اپنے اوپر لے لیے، میں نے تو ایسا آپ کا نام نہیں لیا. بات تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا. نہیں میں نے بتایا ہوں کہ یہ آڈیو پھیلے گی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی سنے گا تو کوئی بدعتی لے لے گا. آپ اپنے اوپر لے لیا، آپ بدعتی ہیں کیا؟ بدعتی آپ کا نام تو لیا نہیں کہیں. میں بدعتی ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو میں یہی بدعتی بولتے ہیں بدعت کرنے والے کو. تو بدعت کرنے والے بدعت تو آپ بھی کرتے ہیں نا. نہیں ہم نہیں کرتے بھائی دین میں بدعت. بدعت کی تعریف کیجیے تو. بدعت کی تعریف کر کے تو آپ میرے مقلد بن جائیں گے. نہیں میں مقلد کیوں بنوں گا تمہاری؟ نہیں آپ کے یہاں پہ سوال کرنا تکلیف ہے نا. بدعت کی تعریف کیجیے نا. آپ کے یہاں سوال کرنا تکلیف، آپ میرے مقلد ہو گئے. بدعت کی تعریف کیجیے. آپ پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں جناب؟ بدعت کی تعریف وہی ہے کیا ہے؟ دین میں نیا کام. دین میں نیا کام کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ رسول سے نہیں ملو. کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ فرضی سوال ہے. ارے کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بولے فرضی سوال ہے. فرضی سوال ہے. فرضی سوال کرنے تو صحابہ کرام لعنت کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے بندے تم سے دلیل مانگی جا رہی کہ تم نے تعریف کی کہ دین میں نئی چیز. دلیل مانگ رہے ہو نا بھائی. تم نے یہ تعریف کی نا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے. تو یہ کون سی لغت؟ کس کی لغت بنتی ہے؟ ائمہ سے بنتی ہے. ائمہ اور لغت تعریف یعنی قرآن و حدیث میں اس تعریف کی دلیل نہیں ہے. تعریف کی دلیل ہے. تو تعریف کی دلیل دیجیے نا. تو آپ تکلیف کی دلیل دے دیے نا قرآن حدیث سے. ارے میں تکلیف پہ بات کر رہا ہوں تیرے سے آپ سے. قرآن حدیث کی تعریف دے دی. میں تو آپ سے میں تقلید پہ بات آپ سے کر رہا ہوں. ہاں تو میں بھی تو کر ہی رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اصول میں کیا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو معلوم ہے. میں کیا بولا؟ میں تو فون اس لیے لگایا تھا کہ تم سے صرف اتنا پوچھوں کہ نبی کو رحیم اور نبی کو رحوف. صاحب آپ سنیے ہماری بات. آپ کیا کرتے ہیں کہ مقلد علماؤں کا اصول ہوتا ہے کہ وہ چیز پہ سوال کرتے ہیں جو ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا. پتا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وہ تو ہے نا. اللہ کے نبی. ارے اللہ کے بندے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، وہ تو قرآن میں موجود ہے. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں تم سے. تو میرے سے کیوں پوچھ رہے جب آپ کو معلوم ہے؟ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جماعت غیر مقلد کے لیڈر ہیں نا. نہیں آپ علم جھاڑ رہے کیا میرے سے؟ میں آپ کے اوپر علم نہیں جھاڑ رہا ہوں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے. تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھنا پڑے گا نا. دیکھنا پڑے گا. قرآن کی آیت پڑھ لیا، کھول کے دیکھو قرآن. دیکھوں گا نا تو آپ کا قرآن. تو آپ بتائیے کب فون کروں؟ ارے کریے نا، آرام سے کریے. میں کروں گا آپ کو. کب کروں فون؟ فون تو اٹھاتے نہیں آپ. میرا فون اٹھائیے گا. میں کیوں فون نہیں اٹھاؤں گا آپ کا؟ کب فون کیا آپ نے مجھ کو؟ ابھی 2 دن پہلے کیا تھا. یار جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ لعنت اللہ علی الغاضبین. میں نے اسکرین شاٹ ڈالا ہوں سارے گروپوں میں. اچھا تو لوگ بول رہے تھے 2 دن پہلے کی 1 تاریخ کی بات ہے، ابھی فون کرو. میں کون بول رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ کلیم رضوی. میں کلیم رضوی بول رہا ہوں. آواز تو وہی ہے. اچھا مبشر عالم ہے. بریلوی کی عقل دیکھو آپ. بریلویوں کی، ہری پگڑی والوں کی عقل دیکھو. خود قرآن کی آیت پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں، خود قرآن کی آیت بھی پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے رؤوف الرحیم. رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور پھر پوچھ بھی رہے کہ کہنا جائز ہے کہ نہیں. ارے وارے بریلیو، حلوے میں ہی خالی دماغ لگتا ہے تم لوگوں کا.
خود قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے اور کہہ بھی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رؤوف الرحیم، اور پھر اس کے بعد پوچھ بھی رہے کہ جائز ہے کہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے جناب غیر مقلدوں کہ غیر مقلدوں کے سامنے اگر قرآن کی آیت بھی پڑھ کر کے بتا دیا جائے پھر بھی تردد اور شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری آڈیو کے درمیان ندیم غیر مقلد نے یہ خلاصہ نہیں کیا کہ نبی کو رحیم کہنا جائز ہے کہ نہیں، جبکہ قرآن کی آیت پڑھ دی گئی تاکہ دنیا والے جان لے کہ ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا جائے، پھر بھی یہ قرآن کی آیت تک کو نہیں مانتے۔